معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورہ قیامہ آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ حشر ضرور ہوگا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کیوں نہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم ان کی انگلیوں کی پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ از راہ تمسخر وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ پھر جب آنکھ کھیرا ہو جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور بے نوری میں سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے، اس روز انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانہ ہوگا۔ صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانہ ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ۔ بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے، خواہ وہ زبان سے ہزار بہانے بناتا رہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ، تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے ذمے ہے اس کو سینہ مبارک میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی نعمت سے اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ہاں، جب جان پہنچے گی ہتھیلی تک اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے۔ اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الی اہلہ یتمطى۔ اتنی فہمائش کے باوجود نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا، پھر گیا گھر کی طرف نخرے کرتا ہوا۔ اولیٰ لک فاولیٰ ثم اولیٰ لک فاولیٰ، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے محل چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ کیا وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر اس سے وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اعضاء درست کیے، پھر اس سے 2 قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ اتنی قدرت والا اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر زندہ کر دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ قیامہ پوری ہو گئی۔ اب ہم سورہ دہر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک گزرا ہے انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بلا شبہ ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفے سے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، پس
اس غرض سے ہم نے بنا دیا ہے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے دکھایا ہے اپنا راستہ، اب چاہے شکر گزار بنے چاہے احسان فراموش۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے بالکل تیار کر رکھی ہے کفار کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی آگ۔ اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، بے شک نیک لوگ پئیں گے شراب کے ایسے جام جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور کہتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریے کے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، پس بچا لے گا انہیں اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، اور مرحمت فرمائے گا انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس، وہاں پلنگوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ نظر آئے گی انہیں وہاں سورج کی تپش اور نہ ٹھرن۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور قریب ہوں گے ان سے ان کے درختوں کے سائے اور میوے کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشے کے چمکدار گلاس، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، ساقیوں نے انہیں پورے اندازے سے بھرا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں ایسی شراب کے جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا، یہ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت پر رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو یوں سمجھے گا گویا یہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جدھر بھی تم وہاں دیکھو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور وسیع مملکت نظر آئے گی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کے اوپر لباس ہوگا باریک سبز ریشم کا بنا ہوا اور اطلس کا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ شراب۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، انہیں کہا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور مبارک ہو تمہاری کوششیں مقبول ہوئیں۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اور ہم نے ہی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے کلام نازل کیا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار یا احسان فراموش کا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پسے پش ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اے لوگو تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنے دامن رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ دہر پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ مرسلات شروع کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ ان ہواؤں کی قسم جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی قسم جو تند و تیز ہیں، اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں، پھر ان کی جو بادلوں کو پارا پارا کرنے والی ہیں، پھر ان کی قسم جو دلوں میں ذکر کا القاء کرنے والی ہیں، پھر ان کی قسم جو دلوں میں ذکر کا القاء کرنے والی ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ۔ پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا، تمہیں علم ہے کس دن کے لیے یہ ملتوی کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اے مخاطب، تجھے کیا علم کہ فیصلے کا دن کیسا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا جو ان سے پہلے تھے؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیں گے بعد میں آنے والوں کو۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، گناہ گاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں فرمایا؟ پھر ہم نے رکھ دیا اسے ایک محفوظ جگہ رحم مادر میں ایک معین مدت تک، پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، پس ہم کتنے بہتر اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی تمہارے زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے ہی بنا دیے ہیں اس میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، انہیں حکم ملے گا چلو اس آگ کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔
انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ وہ بچاتا ہے آگ کی لپیٹ سے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، وہ جہنم پھینک رہی ہوگی بڑے بڑے انگارے جیسے محل، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون، یہ وہ دن ہوگا جس میں نہ وہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ کچھ عذر پیش کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون، اے کافرو، یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تمہیں اور اگلوں کو جمع کر دیا ہے، پس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف استعمال کرو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، بے شک پرہیزگار اللہ کی رحمت کے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان پھلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے منکرو، اب کھا لو اور عیش کر لو تھوڑا سا وقت، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور آج جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکو تو نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر کس بات پر وہ اس کتاب کے بعد ایمان لائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 29، سورہ مرسلات آج پوری ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، آپ سب لوگوں کا سننا بھی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔
ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین اعزاء و قربا اور تمام مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین قیامت میں ہم سب کو آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔